السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم ہمارے سوسائٹی میں آج جس قدر اس کی ضرورت ہے شاید اس کی پہلے کبھی اتنی ضرورت ہو۔ آج آپ جس طرف بھی نگاہ دوڑائیں، انسانیت جو ہے انتشار کے دہانے پر ہے، افراتفری کی فضا ہے۔ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو باقی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کا بالکل ویسے ہی حصہ ہیں جیسے یہ چیزیں حصہ ہیں، تو ان کو جو ہے نا پس پشت ڈال کے بس اپنی جو ہے وہ ایک دنیا میں مگن ہے۔ تو اکرام مسلم میں ہم جس پہلو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احترام انسانیت، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لالچ کے آپ کسی کے کام کس قدر آ رہے ہیں، آپ یعنی کسی کو کس قدر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی دل جوئی کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے ڈسکس کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، تو اس کے راستے میں ایک شاخ کہہ لیں یا ایک ٹہنی کہہ لیں، مطلب اس نے اس نیت سے اس کو راستے سے ہٹایا کہ کہیں کسی کو لگ نہ جائے، کوئی زخمی نہ ہو جائے یا کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا چیپٹر، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے جو اسلام کے پیشوا ہیں، جو اس کے ممبروں سے خطبے دیتے ہیں، وہ اتنے بڑے جو چیپٹر ہیں اسلام کا اکرام مسلم، اس پہ بات تو کرتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے بات اس پہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کیا ہے، ما ھذا اسلام؟ تو فرمایا کہ کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا، یہ اسلام ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور معاف کرنا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بہترین اسلام ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ حسن اخلاق۔ اب ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل چیڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، یعنی انتہائی حلیم، انتہائی نرم دل والے لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جو جس کے حوالے سے حدیث موجود ہیں، لیکن میرا جو چونکہ عنوان ہے آج اکرام مسلم، اس کے حوالے سے جو ہے میں تھوڑا بہت جو ہے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ہمارے پیرنٹس آتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے، اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ یہ جب بھی قرآن پڑھے تو اس کی آواز پوری جنت کو سنے۔ کیوں بھائی؟ کہ اس نے والدہ کی خدمت اتنی زیادہ کی۔ وہ کپڑے اپنی والدہ کے خود دھوتا تھا، وہ اپنی والدہ کی جوئیں تک خود نکالتا تھا، سر میں تیل خود ڈالتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ پہلو بھی ہے کہ بیویوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیرنٹس کی خدمت کریں۔ بیویوں کے ذمہ نہیں ہے، وہ بیٹے کے ذمہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ ہاں وہ کرے تو اس کی مہربانی،
نہ کرے تو وہ آپ زبردستی اس سے خدمت نہیں کروا سکتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 70% جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ اسی بات پہ ہوتی ہیں کہ اس نے میری ماں کو یہ کہا، اس نے میری بہن کو یہ کہا۔ پھر باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، یعنی باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، یعنی آپ کے والد اگر آپ سے راضی ہیں تو سمجھو آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں، ان کا بندہ خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھے، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ بندہ کھڑا ہو، اور حتی المقدور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اور اس کے بعد آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کا بڑا جو ہے اسلام میں آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی، اتنا بتایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں نہ ان کو حصہ دینا پڑ جائے، کہ یعنی یہ وراثت میں بھی شاید حصہ لینے والے نہ بن جائیں، اتنے ان کے حقوق ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بیماروں کے حقوق ہیں۔ قیامت والے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہ کی۔ تو بندہ حیران ہو کے کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، آپ تو وراء الورا ذات ہیں، آپ تو سب ان بیماریوں سے پاک ذات ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے پاتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص صبح کو جاتا ہے کسی بیمار کو پوچھنے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو لیکن خیال یہ رکھا جائے کہ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، کچھ لمحے کے لیے بندہ جائے اور پھر واپسی کی راہ لے۔ اور پھر اکرام مسلم میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ قرض کا جو معاملہ ہے، ہمارے ہاں عموماً جو پیسے والے لوگ ہیں وہ دولت پہ سانپ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے کام نہیں آتے، یعنی کوئی مجبور ان سے اپنی مجبوری کو ڈسکس کر رہا ہے اور وہ اس کو مطلب سیریس ہی نہیں لیتے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم، اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ اور اس کو تنگ نہیں کرتے، وہ دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ریلیکس رکھتے ہیں، تو اس کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو 10,000 قرض دیا ہوا ہے اور آپ اسے ڈھیل دے رہے ہیں تو 10,000 روزانہ صدقہ کا ثواب اللہ جل شانہ آپ کے اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پیارے دوستو، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا ایک خوبصورت ورژن ہے اسلام کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کافی سارے حقوق آتے ہیں جن میں آپ آن روڈ ہیں تو وہاں پہ آپ کے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے ہاں مہمان ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کو آپ کو جو ہے دیکھنا ہوگا۔ اور سخی کے بارے میں آتا ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حاتم طائی کی بیٹی جب وہ قیدی بنا کر لائی گئی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ذرا مختلف برتاؤ کریں، کیوں؟ کیونکہ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، جو لوگوں کے جو ہے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ تو جو اس نے کچھ صفات بتائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کم و بیش
اللہ معاف کرے، کہ یہ خصوصیات تو جو ہے ایک اچھے انسان کی خصوصیات ہیں۔ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا، اور میں اس کے لیے دعا کرتا کہ وہ اسلام کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا۔ تو اس کا یہ اثر ہوا اس کی بیٹی پہ، جب اس کو جانے دیا گیا تو اس نے پھر عدی بن حاتم، وہ ان کے بھائی تھے، ان کو جا کے یہ ساری کہانی بتائی اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو اکرام مسلم پیارے دوستو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، یعنی ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس کو کسی کو دکھ پہنچے۔ تو کیونکہ تلوار کا جو زخم ہے وہ پھر بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم وہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا نشان رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں پہ تھوڑا عمل کریں، اور چھوٹوں پہ تھوڑا شفقت والا معاملہ ہو، اور بڑوں کا احترام ہو، اور علماء کی قدر ہو۔ تو جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم مزید نیکسٹ جو ہے جو ہم اس کو اپلوڈ کریں گے ویڈیو کو، اس میں اور ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔